بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کھانا پینا، سواری، مکان اور ضرورت کے بہت سارے سامان، یہ جس شکل میں ضرورتیں پوری ہوتی ہوں تو اس کے لیے ہر شعبے کی کمائی اسی لائن سے نہیں کرتا، بلکہ ہر آدمی پیسے کماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ روپیے کماتا ہے کہ اس سے ہر شعبے کا فائدہ اور ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ جس کو دیکھو کیا کماتا ہے، سب تنخواہ کتنی ملے گی، کتنا انویسٹ کریں گے تو ریٹرن کتنا ہوگا، یہ پہلا سوال ہوتا ہے۔ پھر جو ملتا ہے اس سے ہماری ضرورت پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ اگر نہیں ہو رہی ہے اور کوئی کام بھی نہیں ہے تو کہتے ہیں بھائی مجبوری ہے، ابھی تو اسی کو جوائن کر لو اور دوسرا کام ڈھونڈتے رہنا۔ یہی ہے نا، بازار میں یہی چل رہا ہے۔ اس لیے کہ جتنی مل رہی ہے تنخواہ، اس سے وہ ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، وہ کمائی پوری نہیں کرتی، اس لیے دوسری جگہ تلاش کرتے رہو۔ اور ہر کام میں صرف پیسہ ہی چاہیے پہلے، کیونکہ ہر ضرورت اسی سے پوری ہوتی ہے۔ بظاہر اس دنیا میں ضرورت پوری ہونے کے لیے، اسی طرح نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر شعبے کے دیندار بن جائیں گے۔ دیندار بننا ہماری ضرورت ہے، دیندار بننا، اور بہت بڑی ضرورت، چھوٹی ضرورت نہیں ہے۔ مال کمائیں گے تو یہ دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آخرت کی بھی ضرورتیں پوری ہو جائیں، قبر کی، حشر کی، پلسرات کی، حساب کتاب کے دن کی، وہاں بھی ضرورتیں ہیں نا۔ تو وہ مال سے پوری ہو جائیں ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن دین ہو، اچھے اعمال ہوں، نیکیاں ہوں، تو وہ ضرورت ہماری یہاں کی بھی پوری ہوتی ہے اور وہاں کی بھی پوری ہوتی ہے۔ یہاں کی پوری ہونے میں تو ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ برکت ہو جاتی ہے۔ اگر دین آیا اور زندگی دین کے تابع ہو گئی تو ہر شعبے میں برکت آتی ہے۔ یہ چاہے مال کے اعتبار سے کم بھی ہوگا تو اس کے پاس برکت کے ساتھ ہوگا، کیونکہ مال کے احکام میں ہے اسراف سے بچو، فضول خرچی سے بچو، اور یہ دیندار ہے، یہ دیندار ہے۔ تو فضول خرچی سے بچے گا تو پیسے بچیں گے نا۔ بعض لوگ سخاوت کے دھوکے میں خرچ کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے کرتے، شیطان بہت ہوشیار ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے، وہ دھیرے دھیرے ہمیں وہاں کھینچ کے لے جانا چاہتا ہے جہاں جا کے بے دینی ہو جائے۔ اس لیے جب سخاوت کا مزاج ہوتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کو سکھاتے رہتے ہیں بات کو، ارے تو تو سخی ہے ماشاءاللہ، تو یہ لے لے، تو وہ لے لے، تو اس کو دے دینا، تو اس کو دے دینا، وہ کرتا رہتا ہے۔ اور پھر وہیں سے جا کے دھیرے دھیرے اس کی بارڈر لائن ملتی ہے اسراف سے، فضول خرچی سے، وہ وہاں لے کے چلا جاتا ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا کہ مجھ سے کہ میں موبائل بدل لوں، میں نے کہا تمہارا جو جی چاہے کرو، بدلو مت بدلو، بیوی مت بدلو، باقی موبائل بدل لو، لیکن یہ بتاؤ بدل کیوں رہے ہو؟ تمہارے پاس جو موبائل ہے اس موبائل سے تم جو کچھ کرتے ہو وہ کام اب نہیں دے رہا ہے، تمہارا موبائل کام خراب ہو گیا ہے، کچھ فنکشنز ختم ہو گئے ہیں، کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہیں نیا ماڈل آیا ہے، ایسی چاہتے بڑھتی ہیں، یہ نئی چیز آئی ہے یہ لینا ہے، یہ نئی چیز آئی ہے یہ لینا ہے۔ ارے بھائی ضرورت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اے میرا موبائل ہے، مجھ سے بولتے ہیں بابا کتنے سال پرانا ہو گیا، بولا بابا سے زیادہ پرانا نہیں ہوا۔ اگر تم بولو موبائل بدل تو کل بولو گے بابا بھی بدل دو، تو یہ بھی پرانا ہو گیا، بابا سے زیادہ پرانا تو ہوا نہیں۔ آپ کے لیے ایک نیا لا دوں، میرا فائدہ کیا ہوگا؟ میں اتنے کام کرتا ہوں، وہ میرے سارے کام چل رہے ہیں، جب نہیں چلیں گے تو بدل دیں گے۔ صرف یہی نہیں کہ فضول خرچی ہوئی، بلکہ دکھاوے کا مزاج ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ دکھاوے کا مزاج۔ ہمارے ایک جاننے والے جن کا ابھی انتقال ہوا، اللہ مغفرت فرمائے، اور بہت سی نصیحت کی بات مذاق میں کر لیا کرتے تھے، اور شارجہ میں رہتے تھے، یہیں کے رہنے والے تھے، تو آیا کرتے تھے بار بار۔
تو نئی گھڑی پہن کے آتے اور ہاتھ ایسے کرتے رہتے تھے، ایسا کرتے رہے، نہیں اوپر اٹھاتے رہتے تھے. جب کوئی دیکھتا اور پوچھتا بھائی آپ کی گھڑی بہت اچھی، بولے میرا ہاتھ دکھ گیا یہ سننے کے لیے، اتنی دیر میں تم کو دکھائی دی. وہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ سب چیزیں دکھاوے کی ہے، اور جب کوئی دیکھ کر تعریف کرتا ہے تو تسلی ہوتی ہے کہ میں نے بہت اچھی گھڑی پہنا ہے. اس نیت سے مت پہننا، ٹائم دیکھنے کے لیے پہننا. اور ان کی ایک عادت یہ تھی، وہ کسی غریب کو دے کے چلے جاتے تھے. ارے بھیا تیرے یہاں شادی ہونے والی بٹیا کی؟ ہاں بھیا. کہ گھڑی دے دے داماد کا دے دیے، ہم لائے ہیں بہت بڑھیا گھڑی ہے، اور دے کے جاتے تھے. اللہ ان کی مغفرت کرو، وہ دے کے جاتے تھے. تو دکھاوے کی عادت آتی ہے. ایسی چیزوں کا بدلنے کا مطلب ہے دکھانا ہے. کیا کرنا ہے؟ دکھانا ہے. ایک تو مال برباد ہوا، اسے نیت کا فساد ہوا، اور ایک خطرہ اور لگ گیا کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ فٹ پاتھ پہ کھڑے رہ کے بات کر رہے ہو اس طرح سے، اور کوئی اچکا آئے اور دیکھے بہت اچھا ہے تو چھین کے لے کے چلا جائے. اور دوسرا خطرہ ہے کہ اس کے ساتھ والا دیکھے کہ دوڑ رہا ہے تو سیٹنگ تھی کہ دوڑنے لگے گا تو پیچھے سے تو ٹانگ مار دینا تاکہ وہیں گر جائے اور ہم لوگ بھاگ جائیں. کچھ بھی ہو سکتا ہے. دین سے ہٹنا نقصان ہے، اور دین پہ چلنا نفع کی چیز ہے. دین آئے گا تو سب جگہ برکتیں ہوں گی، اور شیطان وسوسے ڈال کے دین کے خلاف عمل کراتا رہتا ہے. اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ سمجھ میں اس کو آ جائے گا جو اپنی نماز بنائے گا. کیا کرے گا؟ جیسے مال سے ہر شعبے کا کام بنتا ہے، ویسے ہی نماز سے ہر شعبے کا کام بنتا ہے. آنکھ صحیح دیکھنے لگے گی اگر نماز میں صحیح جگہ نگاہ رکھا گیا، جہاں رکھنا سنت، مستحب، آداب جو کچھ بتایا گیا ہے. جب نگاہ وہاں رہے گی نماز میں تو پھر نگاہ کا نقصان نہیں اٹھائے گا، نگاہ سے نفع اٹھائے گا. اور اس کی نماز میں جب نگاہ پر اس کو کنٹرول ہوگا تو اب اس نگاہ کا غلط استعمال سے بچنے کے بعد اس نماز کی برکت سے صحیح استعمال کرے گا. اب گھر جائے گا تو ابا اماں کو پیار سے دیکھے گا. ابا کو پیار سے دیکھو، والدین کو پیار سے دیکھو تو کیا ملتا ہے؟ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے. نماز کی غفلت اتنے بڑے ثواب سے محروم رکھتی ہے. دن میں کتنی دفعہ باپ کو دیکھ سکتے ہیں؟ جتنی دفعہ چاہے دیکھیں. صحابہ نے سوال کیا، مفہوم یہی ہے کہ گھر میں ہی تو رہتے ہیں ابا، جب ہم بہت دفعہ دیکھ لیں تو اللہ کے پاس خزانے میں کوئی کمی ہے کیا؟ تو جتنے چاہے حج مقبول کا ثواب لے لیں. لیکن اسے ہوش ہی نہیں. یہ کہ نماز میں مدہوش ہے، بے ہوش ہے، اور ہوش کہیں اور لگا ہے، تو یہ باہر کی دنیا میں اس کو نماز کا دین ملے گا، نماز ملے گی تو باہر کے سب کام اس سے بنے گے. اس کی ایک مثال یہ سمجھ لیں، ایک آدمی سروس کرتا ہے تو سروس سے مال چاہیے. اس کی تنخواہ اتنی طے ہے کہ ایک گھر کا پورا خرچ اس کی ضرورت پوری ہو جاتی، لیکن چھٹی بہت کرتا ہے. بمبئی کی زبان میں کھاڑے بہت کرتا ہے، ابسینٹ رہتا ہے. 30 دن کام کر لے جتنا کرنے کا اس کا وعدہ ہے، کنٹریکٹ بنا ہوا ہے، تو اس کو اتنا پیسہ، اتنا روپیہ مل جائے گا کہ اس کی ضرورت سب پوری ہو جائے گی. لیکن اس نے 10 دن کھاڑے کیے، چھٹی کیے، تو 10 دن کی تنخواہ کٹ جائے گی. 10 دن کی اب ملے گی 20 دن کی تنخواہ، تو 20 دن کی تنخواہ سے کام اس کا پورا نہیں ہوگا. تو کیا ہوگا؟ ضرورت تو لگی ہے تو پھر قرض لے گا. جب قرض لے گا تو قرض دار ہوتا جائے گا، تو اس کی عادت ہی چھٹی کرنے کی اتنی. قرض دار ہوگا تو ذلت ساتھ میں آئے گی، بے عزتی ساتھ میں آئے گی. کچھ دن کے بعد لوگ دینا بند کر دیں گے، جن کا نکل رہا ہے وہ تقاضا شروع کریں گے، تو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گا، بھاگے گا. وجہ کیا؟ وہ چھٹیاں کرتا ہے، غیر حاضر رہتا ہے. ایسی ہم نماز میں ہوتے ہیں، ہمارا دل دماغ غیر حاضر رہتا ہے. اس لیے ہر شعبے کا دین لے کے ہم یہاں سے نہیں جاتے. ہمارے ہر شعبے کی ضرورت اس سے پوری نہیں ہو رہی. پھر دکان پر کسی کے یہاں ملازم ہے، دکان ہے اس کی، تو یہ چھٹی کر رہا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو صرف گھڑی دیکھتا ہے، 1 کب بجے گا،
8 کب بجے گا، بے دلی سے کام کرتا ہے، گھڑی دیکھتا رہتا ہے، بے دلی سے کام کرتا ہے۔ اسی جگہ کوئی دل لگا کر کام کرنے والا ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دل لگا کر کام کر رہے ہیں، وہ گھڑی نہیں دیکھتے۔ کبھی ان کو کہنا پڑتا ہے بھائی بس کرو، ابھی وقت ہو گیا، چھوڑو، سیٹ وہ کام رہ گئے، تھوڑا سا نہ پورا کر لوں نا، پھر کہے کے لیے کل کے لیے چھوڑوں، اس کو کل کے لیے کیوں چھوڑوں، پورا کر دوں۔ تو وہ جو بے دلی سے کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں جو یہ کام پہ پوری توجہ رکھ رہا ہے، اس کی ویلیو ہوگی کچھ؟ اس کو سیٹ کا پیار ملے گا؟ سیٹ کیا پیار دے گا اگر نماز میں دل لگا لیں، جو اللہ پیار دیتا ہے۔ لیکن ہم تو نماز میں حاضری بنانے آتے ہیں، ہم نماز میں حاضری بنانے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرض عطا ہو جائے گا، لیکن دینی ہر شعبے میں دین آ جائے یہ جلدی سے نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ وہ طاقت اور وہ پاور اور وہ اتنا لے کے روحانیت یہیں سے جانا پڑے گا، ورنہ اللہ 5 وقت کیوں بلاتے ہیں؟ صبح سویرے نیند میں سے کیوں اٹھا کے بلاتے ہیں؟ آؤ لے کر جاؤ، تم ظہر تک کا خرچہ پانی یہاں سے لے کے جاؤ۔ یہ خرچہ پانی کیا ہے؟ برائی سے بچو گے، بھلائی کی توفیق ہوتی رہے گی۔ اور جس موقع پر جو کچھ کمائی دنیا میں جیسے تم کرتے تھے ہوشیاری کے ساتھ، ویسے ہی تم دین کمانے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ کل کچھ لوگ بیٹھے تھے، آپس میں بات ہو رہی تھی، تو ایک صاحب نے کہا پہلے میں سرما لگاتا تھا، اب میں سرما نہیں لگاتا کیونکہ آنکھ میں تکلیف ہو جاتی ہے، ہوتا ہے نمبر آ جاتا ہے، کچھ ایسا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے کبھی کبھی، اب وہ سوٹ نہیں کرتا۔ تو بولا کس لیے نہیں لگاتے؟ کہا آنکھ میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ میں تو یہ تو کمائی ہوئی تھوڑی سی، اس وقت جب آپ اس کو تھوڑا سا اور آگے بڑھا دیں گے۔ کہا وہ کیا؟ اے اللہ جسم امانت ہے، میری آنکھ میں تکلیف ہوتی ہے سرمے سے، اس لیے اس امانت میں خیانت نہ ہو، اس لیے میں نے سرما لگانا چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ کہ اللہ پاک اگر یہ میری آنکھ میں تکلیف نہیں ہوتی تو یہ سنت پہ مستقل عمل کرتا ہے، اس سنت پر تو چھوڑنے پہ بھی ثواب ملے گا، چھوڑنے پہ بھی ثواب ملے گا، ملے گا۔ دنیا میں کمائی میں ہم بہت ہوشیار ہیں، اور دین کی کمائی میں کیوں ہم سمجھتے نہیں دین سے ہمارا کتنا فائدہ ہے۔ نمازی بن گئے، دھوکہ لگ گیا، بڑے دیندار ہیں۔ نمازی بنے تو بڑے دیندار ہیں، بڑے دیندار نمازی سے تھوڑی ہوتے ہیں۔ نماز اچھی پڑھیں گے تو بڑے دیندار بن جائیں گے، ورنہ تو کتاب میں لکھا ہے خراب نماز کیا ہوتی ہے؟ خراب نماز سے منہ پر پرانے کپڑے کے جیسے، یعنی کیا بات ہے، یعنی کپڑا بھی ایسا کہ اگر کوئی آدمی اچھے کپڑے سے کسی کو مارے تو اٹھا کے پہن تو لے گا۔ ارے بھائی کسی کو غصہ آیا، اس کے پاس کپڑے تھا، کرتے کا کپڑا، تو اس نے اسی سے مارا زور سے، تو اٹھا کے لے کے چلا جائے گا، بنا لے گا، پہن لے گا۔ لیکن کہا پرانے کپڑے جیسا کہ تیرے کام بھی نہ آئے، تو یہ تو اشارہ یہی ہے نا کہ جب تیری نماز ایسی ہے تو تیرا کام نہیں بناتی، تو نماز پڑھنا مت چھوڑ، نماز بنانا سیکھ لے، اور اسی سے سب کچھ ملے گا۔ اب کتنی دفعہ آپ لوگ گھر میں جاتے ہیں، ابا حیات ہیں، کبھی پیار سے نہیں دیکھتے کیوں؟ نماز میں غفلت تھی۔ اگر ابا کو اماں کو پیار سے دیکھا ہے نا، کتاب میں لکھا کہ مقبول حج کا ثواب ملتا ہے، کتنے حج کر لیں گے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، بلکہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نماز سے ملتی ہیں۔ نماز سے روزی کی برکت، روزی کی برکت نماز سے۔ تو نماز میں روزی کی برکت کیسے آ گئی؟ یہاں تو روپیہ پیسہ ہے نہیں، یہاں تو روپیہ پیسہ ہے نہیں، مسجد سے کوئی روپیہ لے کے جاتا ہے؟ نماز اچھی ہوگی تو دیندار بنے گا، دیندار ہوگا تو سوچ کے خرچ کرے گا، جب سوچ کے خرچ کرے گا تو فالتو خرچ ختم ہو جائے گا اور اس کا پیسے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ آدمی بیمار ہوتا ہے، بھائی بیمار تھے کیا ہوا؟ کہنے بھائی کیا کریں، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئے اور ہمارا تو 60,000 روپے خرچ ہو گیا۔ وہیں ایک دیندار آدمی تھے، ان سے پوچھا بھائی آپ بھی تو بیمار ہوئے تھے؟ کہاں، اللہ کا فضل صحت مند ہو گیا۔ تو کیا خرچہ ہے؟ کہا کچھ نہیں، اور بازو میں حکیم صاحب رہتے ہیں، ان سے پوچھ لیا تھا کہ ایسے میں کیا کھانا چاہیے، کیا چھوڑنا چاہیے۔ حکیم صاحب نے کہا بس ایسے میں یہ اس کا پرہیز کر لو، یہ کھا لو، اور 10 روپے صدقہ کر دیا تھا۔ تو اس کا علاج 60,000 میں ہوا، اس کا 10 روپے میں ہو گیا، اور 25 روپے میں، 50 اور 100 روپے میں ہو گیا۔ تو برکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور نماز میں حکیم صاحب دیکھ رہے تھے کہ یہ مریض جو آج مریض ہو گیا، یہ ماشاءاللہ بہت اچھا آدمی پڑوس میں رہتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ دوا تو میں میرے پاس سے دیتا ہوں، میں حکیم ہوں نا، اب تھوڑی سی دوا کے کیا پیسے لوں،
تو خالی صدقے کا پیسہ لگا اور وہاں 60,000 لگا. برکت اس کا نام تھوڑے کہ وہ اس طرح سے ہو جائے گا، بلکہ اس طرح کے اسباب بنیں گے. یہاں سے جانا تھا بمبئی شہر میں، اب بیچارہ یہاں سے رکشہ پکڑتا، اسٹیشن جاتا، وہاں سے ٹکٹ لیتا، پھر بمبئی جاتا، اور پتہ چلا کہ محلے کے ایک صاحب گزرے، کہاں جا رہے بھائی؟ ارے بمبئی جا رہا ہوں. بیٹھ جاؤ نا گاڑی میں. یہ اس طرح سے برکتیں آئیں گی، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کیسے آ رہی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نماز میں دل لگانے کی کوشش کریں، نماز کو اچھی سے اچھی پڑھنے کی کوشش کریں. ہر کام ہم سوچتے اچھے طریقے سے ہو، بس نماز ہی ایسی رہے گی کہ جیسے چاہے. جتنا دل غافل اتنی یہاں سے آمدنی کم ہوئی، نیکیاں کم ہو گئیں. جو ہر شعبے کا دین سکھا دیتی ایسی نیکیاں ملتی، اتنا دل روشن ہوتا. اس لیے نماز صرف پڑھنے کی چیز نہیں ہے، نماز بنانے کی چیز ہے. نماز بننے سے زندگی کے ہر شعبے بن جاتے ہیں. لیکن تنخواہ اتنی طے ہے کہ پورے مہینے کام چل سکتا ہے. جب یہ ابسینٹ رہتا ہے، چھٹی کرتا ہے، تو تنخواہ کٹ جاتی ہے، تو مقروض ہو جاتا ہے. ایسی نماز جب اچھی ہو جائے گی تو پھر دین کے جتنے شعبے ہیں، جہاں جہاں کمائی ہو سکتی ہے وہاں اسے کمائی کرتا رہے گا. گھر سے نکلے گا تو کہے گا کہ اب بھی نیت کر لیتا ہوں، ابھی نیت کر لیتا ہوں، اور نیتیں بنانا شروع کر دے گا. وہ اب وہ نیت اس کو ثواب ملتا رہے گا. ایک صاحب بس سے چلتے تھے تو وہ اپنے بیگ کے اندر چھٹے پیسے رکھتے تھے، چھوٹے نوٹ رکھتے تھے، بڑے نوٹ بھی رکھتے تھے. اچھا، بس کنڈکٹر نے کہا، ایک نے 100 روپیہ دیا، دوسرے نے 100 روپیہ دیا، تیسرے نے ارے میں کتنا چھٹا لاؤں گا، چھٹا دو. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. اب سیٹ لوگ ہوں گے تو گاڑی پہ چلتے ہوں گے، بھائی میں تو بس سے چلنے والا آدمی ہوں. تو وہ کہتے اس نیت سے چھٹا لے کے چلتا ہوں کہ بھائی صاحب پریشان مت تو لاؤ نوٹ ہم کو دو، ہم تم کو چھٹا دیتے ہیں. تو چھٹا رکھنے پہ ثواب مل رہا ہے ان کو، لوگوں کے کام آنے کا ثواب مل رہا ہے. ہمیں کیوں نہیں کمائی اسی سمجھ میں آتی ہے. شیئر ٹیکسی والے تو 6 کی جگہ 7 پیسنجر بیٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، بھائی تھوڑا ٹائٹ ہو کے بیٹھ جانا. اور آدمی جو کھڑا رہتا ہے سوچتا ہے یار گاڑی تو مل ہی نہیں رہی ہے، 8 بھی بیٹھا لے گا تو بھی چلے تو جائیں گے. تو وہاں تو خوب کمائی کا ہے. ٹیکسی والوں کو سمجھ میں آتا ہے کہ ذرا سا ایک اور پیسنجر مل جائے، ذرا ایک بھائی چلو نا یار، ہو گئے نا پورے. صاحب ایک ذرا رکو نا، ایک اور آ جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا نا. تو یہ کمانے کے لیے تو بہت سمجھ میں آتا ہے. نیکیاں کمانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ کما کے نہیں جاتے مسجد سے تو کیسے سمجھ میں آئے گا. یہاں سے لے کے جاتے کچھ تو عقل کھل جاتی. ایک مالدار آدمی، انہوں نے سنایا کہ میں 1000 روپے کا نوٹ لے کے چلتا ہوں. پہلے 1000 کا چلتا تھا، اور مالدار آدمی کہیں 10,000 20,000 روپے جو ہے میری بیگ میں بڑے نوٹ رہتے ہیں، چھوٹے نوٹ بھی رہتے ہیں، بڑے بھی رہتے ہیں. ہم لوگ کیوں لے کے چلتے ہو؟ دکھانے کے لیے. کہیں کہ پیسہ دکھایا جاتا ہے، چھپایا جاتا ہے. بیوی اور پیسہ اور کھانا چھپانا چاہیے. بیوی، پیسہ، روپیہ اور کھانا یہ چھپانا چاہیے. تو کہنے لگے آپ بلا وجہ بات کرتے ہیں، سمجھتے تو ہے نہیں. میں نے کہا وہ اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں، بلا وجہ نہیں کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں اسی لیے. کچھ بتائیے کیوں رہے. ارے کبھی کبھی بہت میں دن بھر باہر رہتا ہوں، بہت سارے لوگ جاننے والے ہیں، تو کوئی مل جاتا ہے ایسا اور کہہ دیتا ہے کہ گاؤں جا رہا ہوں، بڑے نوٹ کی ضرورت ہے. کہاں مل جائے گا کیا؟ ہاں مل جائے گا، 10,000 کا دے دیجیے. یہ بھی سودا کرتے ہیں، یہ بھی نیکیاں کماتے ہیں. 20 آدمی کو سلام کر دے تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی لکھا ہے کہیں کتاب میں؟ کچھ کوئی روایت یاد آتی ہے مولانا صاحب؟ دن بھر میں 20 آدمی کو سلام کر لے. فضائل تو ہمیں اس وقت یاد نہیں رہے، لیکن لکھا ہے. تو اس لیے کچھ گھر سے نکلتے کوشش کرتے کم سے کم 20 کو سلام تو کر لوں. اور کچھ لوگوں نے طے کر رکھا ہے اس کمرے سے اس کمرے میں، کچن میں بیوی آتی جاتی ہے زیادہ، شوہر زیادہ چلتا نہیں گھر میں، بیوی زیادہ چلتی ہے. اس کو زیادہ چلنا بھی چاہیے، اس لیے کہ شوہر باہر چل لیتا ہے. تو وہ طے ہے جتنی دفعہ آنا وہاں سے واپس تو سلام کر لینا. اور شوہر جاتا ہے جیسے کمرے سے ادھر سے ادھر، السلام علیکم. جس کے گھر میں نہیں ہوتا وہ 10 دفعہ سلام ہو جائے گا. بیوی بولی کیا ہر دم سلام کرتے رہتے ہو؟ اس کو سلام پہ بھی غصہ آ جائے گا. تو بہت سارے راستے نیکی کمانے کے، بہت سارے. مسلمان نے ارادہ کر لیا ایذائے مومن سے بچیں گے، نہیں نہائیں گے تو پسینہ ہوگا، پسینے میں بدبو ہوگی. یہاں بیٹھا ہے فرشتہ، اس کو بھی تکلیف ہوگی جس کے پاس جائیں گے. غیروں میں مسلمانوں کو، مسلمانوں میں دینداروں کو بدنام ہونے سے بچا لیں گے.
کیا مطلب اس کا؟ اس کا کیا مطلب ہوا کہ جب پسینہ ہوگا تو پسینے کی بو آتی ہے نا، بدبو، خوشبو ہوتی ہے، بدبو ہی ہوتی ہے نا پسینے میں. تو غیر مسلم کے ساتھ اگر ٹرین میں بیٹھ گیا، بس میں بیٹھ گیا، اس کو بدبو، بولے یار کیا سب مسلمان اتنے ہی گندے ہوتے ہیں. اور اگر کالج کے لڑکے مل گئے مسلمان ہیں، دیکھو نا یہ دکھتے تو مولانا صاحب ہے، دیندار صاحب، ان کو تو کتنی پسینے کی بدبو آ رہی ہے. غیروں میں مسلمانوں میں دینداروں کو بدنام کرنے سے بچیں گے. اور ایسی بہت سی نیت ہو سکتی ہے. نہانے سے صحت ہوتی ہے اس لیے نہا رہے ہیں تاکہ ہماری صحت خراب نہ ہو. جسم امانت ہے اس لیے امانت میں خیانت سے بچیں گے اس لیے نہا رہے ہیں. یہ تو کمائی کے راستے، دن بھر کماؤ نا جتنا کمانے کا ہے، مگر دماغ ہی نہیں چلتا. یہاں دماغ ہی نہیں چلتا. دماغ چلتا ہے صرف مال کمانے کا. یا تو کچھ لوگوں کا چلتا ہے موبائل دیکھنے کا، فنکشن تلاش کرنے میں لٹ گئے. موبائل سر کے پاس رکھ کے مت سو. موبائل گھر کا جو بڑا ہے اس کے پاس لا کے سونے سے پہلے جمع کر دو. 3 ٹائم سوچو، 5 ٹائم سوچو کہ یہ موبائل کیوں اٹھانے کو بول رہا ہے نفس. کیا کام ہے تجھ کو؟ اپنے سے سوال کرو. موبائل کیوں لے گا؟ کیا کام ہے؟ وہ فلاں کام ہے. اس کام کو نہیں کرے گا تیرا کوئی نقصان ہے؟ کہا نہیں تو مت چھو. اور جس کو لینا ہے کیوں موبائل اٹھا رہے؟ بھائی قرآن پڑھ لوں گا. اچھا تو ہارڈ کاپی نہیں یہاں پر؟ نہیں ہارڈ کاپی نہیں. ابھی یہاں کہاں ہارڈ کاپی؟ جہاں میں بیٹھا ہوں یہاں تو نہیں ہے اس لیے پڑھ رہا ہوں. تم نے کیوں پوچھا ہارڈ کاپی نہیں ہے؟ اس لیے کہ موبائل میں دیکھنے سے آنکھ پر اثر آتا ہے، ہاتھ پر اثر آتا ہے، پورا جسم ڈیمیج ہوتا رہتا ہے. اس لیے اس سے بچیں گے. اور اس وقت میری مجبوری ہے، بیکار بیٹھا رہوں گا کیا فائدہ، اس لیے قرآن پڑھ لوں. تو اس کو فائدہ اٹھا لیا. لیکن گناہوں کی وجہ سے غفلت اتنی طاری ہو گئی کہ باہر تو غافل تھے ہی تھے، اللہ کے گھر میں بھی آ کر غافل. اور اپنے بارے میں کبھی نہیں سوچتے سلام پھیرنے کے بعد کہ آخر ہم نے کیسی نماز پڑھا کہ اللہ کو دکھانے جیسی تھی. کتنی غلط بات کی آ کے آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں اور دل مخلوق میں لگا وہ کہاں ان کے لیے پڑھا. اللہ تعالی ہم کو اچھی نماز کی توفیق دے دے جیسی اس کو پسند ہے. ہم ارادہ کریں، کوشش کریں، جتنا ہو سکتا ہے اپنے بس کا وہ ہم کر لیں. ہمارے بس کا ہے جو ہم کر لیں گے، اللہ محروم نہیں رکھے گا. ایک بات یاد آ گئی، سن لیجئے. اس کتاب میں لکھی بات ہے، شاید صدقات میں لکھی ہے. اپنی فضائل اعمال کے ساتھ ایک فضائل صدقات بھی ہے نا، شاید اس میں ہی لکھی ہے کہ غلام تھا، اس کا آقا شراب پیتا تھا. تو جب پینے بیٹھتا، دوست یار کی مجلس لگتی تو کچھ کھانے کی چیز بھی منگاتا. تو غلام کو کہا 4 درہم دیے اور کہا جا لے کر آ. اس کو معلوم ہے یہ سب لے کے جانا ہے. اب کرے کیا، بیچارہ مجبور ہے، غلام ہے. لیکن باہر نکل گیا تو بازار میں ایک بزرگ آواز لگا رہے تھے ہماری زبان میں، جو 4 درہم دے گا اس کے لیے 4 دعائیں دوں گا اس کو. تو سوچنے لگا. یہ ہے وہ سوچ اور فکر کہ اگر ہم اس 4 درہم کو دے دیں گے تو انجام کیا ہوگا. آقا پٹائی کرے گا، غصہ کرے گا. لیکن یہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں 4 دعائیں دوں گا. تو 4 دعائیں لے لو، پٹائی بھی برداشت کر لیں گے. تو 4 درہم دے دیا. اور بزرگ نے کہا کیا دعا کروں تیرے لیے؟ میں کہا میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں. نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سارے شراب پینے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. دوسرا کیا چاہتا ہے؟ آزاد ہو جاؤں. دوسرا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں نے جو 4 درہم دیا ہے اس کا بدل بھی مل جائے ہم کو. یہ ہے عقل مندی. اچھا تیسرا کیا چاہتا ہے؟ مجھ کو، میرے آقا کو، سب کو سچی توبہ کی توفیق ہو جائے. وہ تو پیتا ہی نہیں تھا، لیکن مغفرت تو ہر ایک کو چاہیے. اس لیے کہ بڑے سے بڑا بھی دیندار ہو وہ بھی مغفرت چاہتا ہے. آقا کو توبہ کی توفیق ہو جائے اور ہم سب کی مغفرت ہو جائے. 4 دعائیں ہو گئی، آزادی، اس پیسے کا بدل، اور آقا کو توبہ کی توفیق اور ہم سب کی مغفرت. اب گھر تو خالی ہاتھ لوٹا ہے. اور حضرت کے پاس اگر 4 درہم کا بدلہ ہوتا تو دے دیتے نا. وہ تو دعا دے کے بھیج دیا. لوگ سوچتے دعا سے کیا ہوتا ہے، دعا سے بڑے بڑے کام بنتے ہیں. دعا تو عبادت کا مغز ہے. اب گیا تو خالی ہاتھ، دل اللہ کے قبضے میں. کیا ہوا؟ لایا نہیں. کہا یہ بات پیش آئی. کہا آزاد، چل تو آزاد ہو گیا. اور کیا؟ یہ لے. کتنے پیسے دیے؟ بہت دیے، پتہ نہیں، بہت پہلے کبھی پڑھا تھا، بھول گیا ہوں اس کو.
آزاد بھی ہو گیا، پیسے بھی مل گئے، اور کیا کرایا تھا؟ توبہ کی توفیق ہو جائے، اچھا لحاظ سے نہیں پیوں گا، ہو گئی توفیق۔ اور کیا کرایا تھا؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کر دے، یہ ہمارے بس کا نہیں۔ آقا نے کیا کہا؟ یہ ہمارے بس کا نہیں۔ تو رات میں کیا دیکھا اس نے کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ جب تیرے بس کا جو تو نے کر لیا تو میرے بس کا ہے مغفرت، تو تیری بھی اور پورے مجمع کی مغفرت کر دوں گا۔ ہمارے بس کا ہے نماز کی بنانے کی کوشش کرنا، لیکن ہم بنانے کی فکر نہیں کرتے۔ اللہ کرے ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم جیسے ہر چیز اچھی چاہتے ہیں ویسے نماز بھی اچھی پڑھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہماری روز کے ارادے، روز کی کوشش سے بنے والوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو باعمل بنائے۔